اس کے اندر ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی ہے. اس کے آگے کوئی بھی سورت پڑھ لی جائے، سورت اخلاص ہے، پھر رکوع ہے، تسبیح ہے، تقدیس ہے، پھر سجدہ ہے نماز رب کی. لیکن اگر حضور کی محبت کے بغیر پڑھی جائے تو نماز بھی قابل قبول نہیں. تو علامہ اقبال کہتے ہیں شوق تیرا گر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب. علامہ اقبال کہتے ہیں یا رسول اللہ میرا نماز میں کھڑے ہونا بھی پردہ ہے، مجھے نظر کچھ نہیں آئے گا. میرا سجدے میں جانا بھی ایک حجاب اور پردہ ہے، مجھے نظر کچھ نہیں آئے گا. حالانکہ حدیث رسول کہتی ہے نماز مومن کی معراج ہے، نماز مومن کی معراج ہے. الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومن کی معراج ہے. تو جہاں معراج ہوتی ہے وہاں سے درمیان سے پردے اٹھ جاتے ہیں، فاصلے ختم ہو جاتے ہیں، محب اور حبیب قریب ہو جاتے ہیں. لیکن میرے آقا نے فرمایا نماز مومن کی معراج ہے. یاد رکھیے معراج وہ نماز بنے گی جو میرے آقا کی محبت کے اندر ڈوب کر پڑی جائے، میرے آقا کی محبت میں ڈوب کر پڑی جائے گی، وہ نماز مومن کی معراج ہوگی. اور میں آپ کو بتاؤں کہ صحابہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر روز عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی. وہ کیسے نمازیں پڑھتے تھے. آج کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ چھوڑو عشق مصطفیٰ کو، چھوڑو محبت مصطفیٰ کو، بس بندے کو نماز پڑھنی چاہیے. نہیں، نماز پڑھنی چاہیے، لیکن کیسے پڑھنی چاہیے. حضور کے صحابہ آتے تو مسجد نبوی میں، سرکار کے پیچھے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ بھی لیتے، لیکن ان کی نگاہیں رخسار مصطفیٰ کی طرف ہوتی تھی. ان کی نگاہیں رخسار مصطفیٰ کی طرف ہوتی تھی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا دیدار کرتے تھے. حتیٰ کہ جب سرکار نماز کا آخری جو ہے نا کام، السلام علیکم ورحمت اللہ، میرے آقا چہرہ مبارک ادھر پھیرتے نا، تو ادھر والے صحابہ اپنا چہرہ ادھر نہیں پھیرتے جب تک سرکار کا رخ انور نظر آتا رہتا. صحابہ کن اکھیوں سے، گوشہ چشم سے سرکار کے چہرے کو دیکھتے رہتے. جب میرے آقا چہرہ انور ادھر کر لیتے، ادھر والے صحابہ سلام اللہ سبحان اللہ. تو اس لیے کہا صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر روز عید ہوتی تھی. عید تو ہماری بھی ہوتی ہے کہ عید الفطر آ گئی چھوٹی عید، پھر عید الاضحیٰ آ گئی قربانی والی عید، اور اسی طرح جمعہ بھی ہفتے کے بعد مومنوں کے لیے عید کا دن ہے. ربیع الاول بھی عاشقان مصطفیٰ کے لیے عید کا دن ہے. ہماری عیدیں کبھی کبھی ہے نا، لیکن نبی کے صحابہ اور اہل بیت یہ وہ ہستیاں ہیں کہ نماز فجر پڑھنے جاتے، ساتھ ان کی عید ہو جاتی. نماز ظہر پڑھنے جاتے، ساتھ ان کی عید ہو جاتی. نماز عصر پڑھنے جاتے، ساتھ ان کی عید ہو جاتی، کیونکہ سرکار کے چہرے کی دید ہو جاتی. نماز مغرب پڑھنے جاتے، ان کی عید ہو جاتی، کیونکہ سرکار کے چہرے کی دید ہو جاتی. نماز عشاء پڑھنے جاتے، ان کی عید ہو جاتی، کیونکہ سرکار کے چہرے کی دید ہو جاتی. سبحان اللہ. اللہ یا رسول اللہ، یا علی. صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر روز عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی. میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ عشق و محبت کا مقام کیا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دنیا میں، یہ دنیا جہان فانی ہے، جو آیا ہے اس نے امر ربی ایک لمحہ ہی صحیح پورا ضرور کرنا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت. تو اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہری اس جو حیات طیبہ کے آخری ایام ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے
حضرت ابو بکر صدیق کو بلایا، آپ نے حضرت ابو بکر صدیق کو بلایا، فرمایا جا کر میرے مصلی پر کھڑے ہو جاؤ اور امامت کرو۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کی آواز بن گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جناب کے مصلی پر میں، حضور نے دوسری بار حکم دیا، تیسری بار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارک میں ذرا بلندی تھی، تو حضرت ابو بکر صدیق سرکار کے فرمانے پر آقا کے حجرہ مبارک سے نکلے اور میرے آقا علیہ السلام کے مصلی امامت پر کھڑے ہو گئے، اقامت ہوئی، تکبیر ہوئی۔ حضرت ابو بکر صدیق اگر مثال کے طور پر، اگر خانہ کعبہ اس طرف ہے، سمت قبلہ اس طرف، مثال کے طور پر، تو مسجد نبوی کا نقشہ یہ ہے کہ اگر چہرہ سمت قبلہ کی طرف کرو نا تو بائیں طرف سرکار کا حجرہ مبارک، سبحان اللہ، یا آسان یوں سمجھیے